اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ زبور 27:4 کہتا ہے میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا۔ اب طالب بہت مضبوط لفظ ہے، اس کا مطلب ہے آرزو کرنا اور اپنی تمام طاقت سے ساتھ چلنا۔ آپ اپنی زندگی میں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کیا آپ خدا کو پرجوش طریقے سے تلاش کر رہے ہیں، یا خدا سے یہ ایک طرح کا بور کر دینے والا تعلق ہے؟ کیا یہ آپ کی زندگی میں مرکزی چیز ہے، یا یہ وہ آپ کی زندگی میں ایک طرف رہ گیا ہے؟ کیا ہے صرف اتوار ہی کی چیز ہے، یا کیا وہ آپ کے سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ہفتہ اتوار کا بھی حصہ ہے اور دوبارہ منگل بدھ؟ کیا آپ اسے اپنی زندگی میں کچھ چیزوں میں لے سکتے ہیں، یا آپ کی ساری زندگی اس کے لیے دستیاب ہے؟ کیا آپ کا پیسہ اس کے لیے دستیاب ہے؟ کیا آپ اسے اپنے مشاغل میں خلل ڈالنے دیں گے، یا کیا آپ اسے اپنے ساتھ اپنے دوستوں کے بارے میں کرنے دیں گے جو آپ کے ہیں؟ آپ کس طرح سے بات کرتے ہیں اور جیسے آپ سوچتے ہیں، اور یہاں تک کہ کس طرح کے کپڑے آپ پہنتے ہیں؟ شاید میرے خیال میں خدا کو ہماری زندگی کے ہر ایک میدان میں شامل ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس گہری دوستی کا تعلق موجود ہے، ہم خدا کے ساتھ قریبی رفاقت رکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنا حیران کن ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کسی ایسے شخص سے قریبی تعلق رکھنا پسند کریں گے جس کی آپ تعریف کرتے ہوں، میرا مطلب ہے کہ میں خود کو زیادہ اہمیت کی حامل نہیں سمجھتی۔ میرے لیے یہ بہت اہم نہیں ہے، پھر بھی لوگ میرے پاس قطار میں گھنٹوں تک کتاب پر آٹوگراف لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں کبھی بھی اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتی، اور نہ میں 2-3 گھنٹے قطار میں کھڑی ہوں گی کہ میرے ساتھ تصویر بنائی جائے اور میرے ساتھ ہاتھ ملایا جائے۔ میں ایسا نہیں کروں گی۔ لیکن جب آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ آپ سے پیار کرتے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اگر کوئی انسان کے لیے ایسا کرتا ہے تو پھر ہمیں خدا کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر کوئی قطار میں کھڑا اس بات کے انتظار میں ہے کہ خدا سے ہاتھ ملایا جائے، تو اچھی خبر یہ ہے کہ وہ آپ کے قریب، بلکہ قریبی تعلق میں وابستہ ہو چکا ہے، یہاں تک کہ خدا سے ملنے کے لیے سجاوٹ والی عمارت میں بھی جانے کی ضرورت نہیں جسے چرچ کہتے ہیں۔ وہ آپ کے اندر رہتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ کہیں بھی کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، کہیں بھی کسی بھی بارے میں آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ آپ سے قربت چاہتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے زبور 27 میں اور اس طرح کے اور بہت سے حوالے مجھ پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب ہمارا خدا کے ساتھ قریبی تعلق ہوتا ہے تو خدا ہماری جنگ لڑے گا۔ اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا۔ اگر میں خدا کو پرجوش طریقے سے پورے دل سے تلاش کروں، اور ایک چیز اگر میری خواہش اس کو تلاش کرنے اور اس کی حضوری میں رہنے کی ہے، تب میرا سر میرے دشمنوں پر اونچا کیا جائے گا۔ ہم اس صبح کہیں گے، جب ہم یہ جانتے ہوں گے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، ہم فتح مندوں سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو خدا کے ساتھ تعلق رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی محبت میں رہیں۔ میں آج رات آپ کو ایک اہم پیغام سکھاؤں گی کہ جنگ خداوند کی ہے، لہٰذا دوسرا تواریخ 20 کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے یقین ہے آج رات ہم سب جو یہاں موجود ہیں خوشی کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے کہیں کہ خدا کا شکر ہو، مجھے مزید جنگ نہیں لڑنی ہے، خدا اسے سر کر چکا ہے۔ میں آرام کرتے ہوئے اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتی ہوں جبکہ وہ جنگ لڑے گا۔ ہر کوئی کہے آمین۔ ہم پہلی آیت سے شروع کریں گے، اور یہ پوری تعلیم ہمیں 28ویں آیت تک لے کر چلے گی، جہاں زیادہ تر اسی حوالے میں رہ کر تعلیم حاصل کریں گے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشفت سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ آپ جانتے ہیں زیادہ تر رکاوٹوں کو پرانے عہد نامہ میں ایک طرح کا دشمن کہہ کر پکارا گیا ہے، اور ہمارے پاس اپنے نئے طرز کے دشمن ہیں۔ آپ کے لیے آج رات شاید یہ غربت کی رکاوٹیں ہوں جو کہ آپ کے خلاف بیماری کے محاذ، لوگوں کی صورت میں مشکلات ہوں، عجیب طرح کے برے ہمسائے، اسی طرح برے مالک، رکاوٹیں، جگہیں، یہ پریشان کن اکیلا پن ہے، اور ایسے ہی اسی طرح کی جب ہمیں مشکل ہو جو ہمیں کرنا چاہیے، آج رات ہم اس خوبصورت حوالے سے سیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا تواریخ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ تب چند لوگوں نے آ کر یہوشفت کو خبر دی کہ دریا کے پار آرام کی طرف سے ایک بڑا انبوہ تیرے مقابلے کو آ رہا ہے جو عین جدی ہے۔ سمجھ نہیں آیا تھا، میں کلا کما نہیں کروں گی، میں ایسے ہی کرتی ہوں۔ یہ کہتی ہوں کہ یہاں پر کچھ نام ہیں، لہٰذا یہ سب لوگ اس کے خلاف آ رہے ہیں۔ اس کے پاس رپورٹ لائے،
پھر یہوشفت ڈر گیا، یہ فطری تھا، اور ہمیشہ یہی پہلی چیز ہے جو ہمیں متاثر کرتی ہے جب ہم ایک طرح سے بری خبر سنتے ہیں۔ یہاں کوئی کہے گا آمین؟ کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے، ہمیں ڈر کے احساسات ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں اور خوف میں مبتلا رہیں۔ خوف ایک احساس ہے، لیکن اسے آپ اپنے آپ کو قابو میں مت رکھنے دیں۔ یہ روح ہے جو احساس پیدا کرتی ہے، اور یہ خدا کی طرف سے نہیں۔ خوف آپ کو ایک جگہ پر کھڑا کرنے کی یا پیچھے جانے کی وجہ بنتا ہے، یہ آپ کو پیش رفت کرنے سے روکتا ہے، اور خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اپنی آنکھیں اس پر مرکوز کریں اور آگے بڑھنا جاری رکھیں، یہاں تک کہ اگر ہمیں اسے ہر حال میں کرنا پڑے۔ ڈرنا یہ ایک پورا پیغام ہے، لیکن صرف یہ یاد رکھیں کہ خوف کے احساسات غیر معمولی نہیں ہیں، ہم سب اسے محسوس کرتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ آپ خوف محسوس کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خوف زدہ ہو جائیں۔ آپ ڈرے بغیر خوف محسوس کر سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھیں، آپ خوف محسوس کر سکتے ہیں، اور آپ بالکل ڈرے بغیر بھی خوف محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی قدم بڑھاتے ہوئے ایمان میں۔ لیکن آپ کو خوف پر گفت و شنید کی ضرورت ہے، اور آپ کو اس بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہوشفت نے صحیح چیز کی، اور یہوشفت ڈرا، اور پھر اگلی چیز جو اس نے کی، اگر ہم یہ سیکھ لیں تو ہم فاتح ہو جائیں۔ اس نے اپنے آپ سے وثوق سے کہا، جیسے خدا کو تلاش کرنا اس کی اہم ضرورت ہو، اور اس نے سارے یہودا میں روزہ کی منادی کروائی۔ اب وہ بھاگ کر اپنے دوستوں کے پیچھے نہیں گیا، اس نے اپنے آپ خدا کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں آج رات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اپنے ذہن کی تربیت کریں۔ ذہنی تربیت بہت 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 خوبصورت ہے۔ بائبل کلسیو 3 میں کہتی ہے اپنے ذہن کی تربیت کریں اور اسے قائم رکھیں، جس کا مطلب ہے کہ وقت سے پہلے پیشن گوئی کریں کہ اس طرح کے حالات میں آپ کیا کریں گے۔ معاملے سے دوچار ہونے سے پہلے ہی صحیح رد عمل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیونکہ انہیں اپنے کھیل سے بہت زیادہ پیار ہے اور وہ واقعی گولف کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جب آپ گولف نہیں کھیل پاؤ گے تو اس بات کو کیسے سنبھالیں گے؟ اور سنیں انہوں نے کیا کہا، مجھے ایک سمجھدار شوہر ملا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے پہلے ہی سے اپنا ذہن تیار کر لیا، اگر کبھی ایسا ہو تو میں خود کو پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھتے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں گی اگر میں نے کبھی اسے حاصل کیا۔ میں نہیں جانتی کہ میں کیوں بورنگ ہو رہی ہوں، میں قابل رحم ہوں، یہ واقعی برا ہو رہا ہے۔ اب آپ اپنا ذہن بنائیں کہ اگلی دفعہ جب آپ پر مشکل آئے تو آپ ثابت قدم اور مضبوط رہیں، اور یہاں تک کہ جب خوف آئے تو آپ جذباتی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اور یہ پہلی چیز ہے جو آپ مشکل کے رد عمل میں کریں گے۔ آپ اپنے آپ کو خدا کو تلاش کرنے کے لیے تیار رکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ ان حالات کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیا ہر کوئی آمین کہہ سکتا ہے؟ ہمیں مشکلات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خدا ہماری طرف ہے۔ میں کہتی ہوں کہ مشکل سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خدا ہماری طرف ہے۔ اب میں دوبارہ یہ کہنے جا رہی ہوں جو میں نے کہا، کیونکہ شاید یہ ایک نیا خیال ہو اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھیں۔ آپ اپنے ذہن کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رکھیں۔ لوگ ہر وقت میرے پاس اکیلے پن، مایوسی جیسی علامتوں کے نشانات کے ساتھ آتے ہیں۔ 1 سال میں میرے تمام بچے چلے جائیں گے، آپ کیا جانتی ہیں؟ میرے لیے آپ کے پاس کس طرح کی نصیحت ہے؟ لطف اندوز ہوں، گھر میں خاموشی ہوگی، خوشی کرو، شاپنگ کے لیے جاؤ اور کچھ تبدیلی کے لیے خود پر کچھ پیسہ خرچ کرو۔ اس طرح سے چیزوں کو نہ لیں جیسے کہ یہ آپ کے لیے تباہ کن ہے۔ اپنا ذہن تیار کریں، یہ میری زندگی میں ایک نیا موسم ہے۔ یہی وہ موسم ہے جب میں زندگی سے لطف اندوز ہوں گی، اور شیطان آپ کے داہنے کندھے پر یہ کہنے کے لیے ہوگا یا وہ کچھ اس طرح کہے گا، جب آپ کے بچے آپ کو چھوڑ دے تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوں گی، جبکہ آپ نے انہیں اپنی ساری زندگی دے دی ہے، اور اب وہ یہ علاقہ چھوڑ رہے ہیں، ایک کی شادی ہو رہی ہے، ایک کالج چھوڑ رہا ہے، اور شاید وہ تمہارے بارے میں سب کچھ بھول جائیں، اور اب صرف تم یہاں رہو گے، اب تمہاری مزید زندگی نہیں رہی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو ابلیس کو یہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ابلیس تم جھوٹے ہو، میرے لیے ایک نیا موسم ہوگا، یہ دلچسپ ہوگا۔ آپ کسی بھی سمت میں اپنا ذہن بنا سکتے ہیں، آپ فتح کے لیے اپنا ذہن بنا سکتے ہیں، آپ شکست کے لیے اپنا ذہن بنا سکتے ہیں۔ آج رات میں آپ سے چاہتی ہوں کہ اپنا ذہن تیار کریں،
وقت ہے کہ جب آپ خدا کے ساتھ وقت گزاریں اور اچھی چیزیں کریں. جب آپ کے پاس خدا کے ساتھ گزارنے کا وقت ہو, خود سے اقرار کریں, ان چیزوں کو بلائیں, اور جو آپ سوچتے ہیں یہ ویسی چیزیں نہیں ہیں وہ فہرست بنائیں اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے. میں اور ڈیو اپنے اقرار کی فہرست بناتے ہیں. لوگ چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن پر ان کا یقین ہوگا. ابھی تک آپ اپنے اقرار میں سے ایک کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نے اپنا ذہن بنایا ہے کہ ہر بار جب میں مصیبت میں ہوں آپ کو میرے خلاف برف کا تودہ بننے کی ضرورت ہے. میں خوف کے سامنے نہیں جھکوں گی, لیکن میرا پہلا رد عمل مشکل یہ ہوگا کہ میں خدا کو تلاش کروں گی, کیونکہ خدا ہمیشہ ہمیں ہر طرح کے حالات میں جواب دیتا ہے اگر ہم تلاش کریں کہ یہ معاملہ کیا ہے. آمین. اپنا ذہن بنائیں اور اسے برقرار رکھیں. اس نے کہا کہ وہ ہماری اہم ضرورت ہے. مجھے یہ پسند ہے کہ اس کی اہم ضرورت ہم ہیں. اگر آپ ہسپتال جائیں تو پہلی چیز جو وہ کرتے ہیں, آپ میں کیا خاص علامات ہیں تلاش کرتے ہیں. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ مرنے کے قریب نہیں ہیں بہت اہم چیز ہے. اور مجھے اس سے پیار ہے کہ ایمپلیفائڈ بائبل بار بار اس لفظ کو استعمال کرتی ہے کہ ہم خدا کو اپنی بنیادی ضرورت کی طرح تلاش کریں, یہ جانتے ہوئے کہ وہ اہم ہے کہ یہ واقعی اپنی مشکلات کو پوری طرح سے حل نہیں کر سکتے اگر ہم خدا سے جواب نہیں پاتے. اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے, بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے. اپنی پوری خواہش سے تڑپ کے ساتھ اس کی طرف آئے. میرا مطلب ہے وہ صرف اس طرح سے نہیں تھے جیسے اے خدا میری مدد کر. میرا مطلب ہے کہ تڑپ کے ساتھ ان کی گہری تڑپ تھی. انہوں نے اپنے آپ کو خدا کو تلاش کرنے میں پورے طور پر دے دیا. مجھے وہ حالات یاد ہیں جہاں کسی نے واقعی میرے احساسات کو ٹھیس پہنچائی, اور میں جانتی تھی کہ مجھے انہیں معاف کرنے کی ضرورت ہے. اور میں کلام کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی اور مجھے بہت تجربہ تھا اس بات کو جاننے کا. جب آپ معاف نہ کرنے کی طرف ہوتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کو زہر آلودہ اور آپ کو قابل رحم بنا دیتا ہے. یہ آپ کو ایک طرح کا قیدی بنا دیتا ہے. جب آپ کے پاس کسی دوسرے کے خلاف کچھ ہو تو یہ واقعی ایک عذاب ہوگا, اور اگر آپ اس سے متفق ہیں کہ یہ آپ کے لیے عذاب ہے, یہ اچھا نہیں کہ آپ بدلہ لینے کی کوشش کریں. خدا ہماری تائید کرنے والا ہے, اور اگر ہم بھروسہ کریں تو وہ آپ کی زندگی میں ہر غلط چیز کو صحیح بنا دے گا. کئی دفعہ یہ زیادہ وقت لیتی ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے. خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں. دعا لوگوں کے لیے, دعا کریں ان کی برکت کے لیے, دعا کریں کہ وہ مکاشفے کے ساتھ برکت پائیں. دعا کریں خدا ان سے بات کرے اور انہیں وہ سب دکھائے جو حصے کے طور پر انہیں مل سکتا ہے. خدا سے کہیں کہ اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں وہ آپ پر ظاہر کرے, کیونکہ بہت دفعہ ہم جو دوسرے غلط کر رہے ہوتے ہیں ہم صرف وہی دیکھتے ہیں. صرف ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں معاف کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور ہمیں معاف کرنے کے فیصلے کو شروع کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہمیں اس شخص کے بارے میں برا کہنے کو رد کرنا ہے, ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے, اور خدا تھوڑا سا ہمارے احساسات کو شفا بخشے گا. میں غصے میں تھی, میں جانتی تھی کہ مجھے معاف کرنا چاہیے, لیکن معلوم نہ تھا کروں یا نہ کروں. اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا آپ کو سب کچھ کرنے کی طاقت دے گا جس کو کرنے کا وہ آپ کو حکم دیتا ہے, اگر آپ اس کے پاس جائیں اور اس کے ساتھ رہیں جب تک کہ آپ یہ نہ جان لیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. لہٰذا میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں گئی جو اس وقت ہمارے پاس تھا. ہم اس گھر میں زیادہ نہیں رہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی بائبل لی اور فرش پر جھک گئی اور کہا میں اس شخص کے ساتھ شام نہیں گزاروں گی. میں ڈیو پر غصے میں تھی کیونکہ میں سوچتی تھی کہ وہ گھر پر تھا, اور لہٰذا اگر میں گھر سے باہر جاتی تو پھر میں اپنے رویے کو ٹھیک کر پائی, کیونکہ وہ مجھے صحیح راستہ دکھانے کے قابل ہوتا ہے. جب میں غصے میں ہوتی تو میں پوری رات اپنے کمرے میں رہنا نہیں چاہتی تھی, لہٰذا مجھے برداشت کرنا پڑا. لہٰذا میں فرش پر جھکی اور میں نے کہا کہ میں اس وقت تک اس جگہ کو نہ چھوڑوں گی جب تک کہ تو مجھے فضل نہ دے جس کی مجھے ضرورت ہے اس کے پاس جانے اور بات کرنے کی. میں اس سب کو نہیں چھوڑوں گی, تمہیں یہ کرنا ہے. میں نے بائبل میں سے غصے کے حوالے اور معافی پر کچھ حوالہ جات دیکھے. اب کلام میں طاقت ہے, یہ آپ کو مکمل آزاد کرتا ہے. جب ہم صحیح طور پر ایسا کرتے ہیں, بدقسمتی سے ہم ایسا کرتے ہیں کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو فون کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ہم کتنے غصے میں ہیں, اور ہم اسے 3 یا 4 لوگوں سے دوبارہ سنتے ہیں, اور پھر ہم اسے اپنے ذہن میں اور زیادہ دہراتے ہیں, اور پھر ہم وہ سب کچھ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں. یہ جو شیطان ہمیں کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں, وہ یہ کرے گا, اور آپ جانتے ہیں اگر آپ صرف اسے معاف کر دیتے ہیں پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اب یہ اس کے لیے مشکل کام ہے اور وہ گھر پر اور زیادہ ایسا کرنے جا رہا ہے. یہ صحیح ہے, اور اب میں واقعی پاگل ہوں اور میں اسے معاف نہیں کروں گی. اور اگر یہ آخری چیز جو میں کروں گی کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی, آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کو کس طرح جواب دیا جائے. آمین. اب آپ میں سے بہت سے کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید آپ نے اسے اس جگہ بٹھایا ہے.
یہ قابل رحم ہے. میں نے اپنا ذہن تیار کیا کہ میں یہ نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ خدا مجھے اس میں سے باہر آنے اور صحیح طور پر یہ کرنے کی قابلیت نہیں بخشے گا. اور میں صرف معمولی طور سے ہی خدا کو تلاش نہیں کر رہی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کرنے میں میری مدد کر، بلکہ میں اس کے بارے میں پرجوش تھی، میں پرعزم تھی. یہ میری اہم ضرورت تھی. ایسا کرنے سے آپ کامیاب ہوں گے. کیا کوئی مجھے آج سن رہا ہے کہ خدا ہم سے کیسے بات کرتا ہے؟ اگر ہم اس کے پاس جائیں اور اسے تلاش کریں، ہم اسے کس طرح سمجھتے ہیں جب وہ ہمیں کچھ کہتا ہے؟ سب سے پہلے وہ آپ کو یہ سب برداشت کرنے کے لیے ایمان کا تحفہ دے. میں یہ نہیں سوچتی کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ خدا کیسے اکثر ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے. ہمیں صرف روح القدس کا تحفہ دے کر، جسے ہم ایمان کا تحفہ کہتے ہیں، اور ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھ سکیں اور کہیں کہ میں اسے سنبھال سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. آپ جانتے ہیں میرے اور ڈیو کے پاس ایمان کا تحفہ ہے جس کا تعلق اس خدمت سے ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ہر مہینے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے اس خدمت کی بلوں کی ادائیگی کے لیے، تو آپ کا منہ حیرانی سے آپ کے کندھوں تک کھلا رہ جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں پریشانی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایمان کا تحفہ ہے. یہاں کوئی تناؤ نہیں، کوئی کشیدگی نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے خدا ہم سے یہ چاہتا ہے. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے. اگر وہ کبھی ہم سے ایسا کرنے کو نہ چاہے تو ہم اور زیادہ ایسا نہیں کریں گے. تو میں اپنے پوتوں کی طرف چلی جاؤں گی. اور جو کچھ آپ کی زندگی میں ہونے والا ہے اس کے کرنے کی کوشش میں دباؤ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ وہ کچھ ہے جو کہ خدا چاہتا ہے اور آپ اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے مخلص ہیں، خدا ہمیشہ اپنا حصہ ادا کرے گا. آمین. اور آپ کی زندگی میں بہت سے حصے ہیں جہاں آپ کے پاس ایمان کا تحفہ ہے، لیکن یہاں تک کہ آپ احساس نہیں کرتے کہ آپ کے پاس ایمان کا تحفہ ہے. خدا نے کچھ چیزیں آسان کر دی ہیں جو کسی دوسرے کے لیے تقریباً ناممکن لگتا ہے. میں نے اس طرح کے حالات دیکھے ہیں جس میں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں، میرا مطلب ہے جو اس طرح سے چل رہا ہے کہ وہ اپنے کسی بچے کی وجہ سے واقعی بہت مشکل میں ہیں. اور یہ واقعی حیران کن ہے وہ فضل جو اس عورت پر ہے جس کے پاس بہت سا فضل ہے. اور میرا مطلب ہے وہ خوش ہے، وہ اطمینان میں ہے، وہ اس طرح سے کہ میں جانتی ہوں کہ وہ بچکانہ فیصلہ بچے کا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا ان کی حفاظت کرے گا. اور اگر بچہ خدا کی نہیں سنتا تو وہ میری بھی نہیں سنے گا. اور آپ جانتے ہیں، اور مجھے اس کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی، اور میں صرف اس لیے اس طرح ہوں کہ یہ خدا کا فضل ہے. جب آپ خدا کو تلاش کرتے ہیں، ایک راستہ جس کے ذریعے سے خدا آپ سے بات کرتا ہے، جانتے ہیں کہ آپ خدا سے سنیں. اگر وہ کسی طرح سے آپ کو نہیں بچاتا تو وہ آپ کو اس کو برداشت کرنے کے لیے ایمان کا تحفہ دیتا ہے. آمین. اور آپ میں بہت ابھی بھی اس طرح سے چل رہے ہیں، اور خدا آپ کو اس مرحلے سے گزرنے کے لیے تحفہ دے گا. لوگ ہر وقت مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ آپ یہ کیسے کرتی ہیں، آپ کیا کرتی ہیں، اور میں دوسرے لوگوں کو دیکھتی ہوں اور کہتی ہوں کہ میں نہیں جانتی کہ آپ یہ کیسے کرتے ہیں. اور آپ جو کرتے ہیں خدا ہمیں اسے کرنے کے قابل بناتا ہے جب اس کا اطمینان آپ کے پاس ہوگا. کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے، اطمینان کی پیروی کریں. وہ چیز نہ کریں جس میں اطمینان نہیں. آپ کو الہی منصوبے کے تحت آپ کی کسی سے ملاقات جو آپ کو وہ فراہم کر دے جس کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کے لیے صحیح اور کھلا دروازہ مل جائے. جب خدا کسی سے اس طرح کا الہی ٹکڑا جہاں آپ صحیح شخص سے ملتے ہیں، صحیح وقت پر، جس کے پاس صحیح دروازے کھولنے کی قابلیت ہو، اور وہ خدا ہے، آپ خدا کو طلب کر سکتے ہیں. خدا ہمیں اس طرح سے جواب دیتا ہے جیسے ہم دعا کرتے ہیں. ہمارے قدموں کو خدا کی طرف سے ترتیب ملتی ہے اور ہم صحیح طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں. یہ سب اچانک ہوتا ہے اگر ہم بائیں طرف جانا منتخب کرتے ہیں، اور خدا ہمیں محفوظ رکھتا ہے کسی چکردار راستے سے ہو کر جو ہمارے لیے ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات کی وجہ ہو سکتا ہے. میں ایمان رکھتی ہوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے، جبکہ ہم نہیں جانتے کہ ایسا ہے یا نہیں، اور ہم مافوق الفطرت کے اتنے عادی ہو جاتے کہ یہ سب ہمارے لیے قدرتی بن جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ہم اسے جان نہیں پاتے کہ کیا ہو رہا ہے. میں ایک دن ایک طرح سے خدا پر بڑبڑا رہی تھی کہ کیوں وہ کسی طرح کی دلچسپ چیزیں نہیں کرتا جو کچھ تو کیا کرتا تھا جب میں نے شروع میں تیرے ساتھ چلنا شروع کیا تھا. ایسے لگتا تھا کہ تو وہاں تھا. آپ جانتے کہ زیادہ غیر معمولی چیزیں واقع ہوئی، اور مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ خدا نے میرے دل میں کیا ڈالا. جوائس، میں وہی چیزیں کر رہا ہوں جو میں پہلے کرتا تھا. تم صرف ان چیزوں کی عادی ہو گئی ہو. کیا آپ میں سے کسی کو یہ پختہ یقین ہے کہ جب خدا نے ذاتی طور پر آپ سے بات کی ہو، کیا کوئی اس بات پر یقین رکھتا ہے؟ کیا آپ کو یہ یاد ہے؟ یہ ایک طرح کی بہت حیران کن چیز نہیں تھی. آپ جانتے ہیں اب یہ آپ کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں اور خدا کو تلاش کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خدا آپ کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے. وہ آپ کے لیے انتظام کر رہا ہے، وہ آپ پر خاص مہربانی کر رہا ہے، اور خدا آپ کی دیکھ بھال کرے گا. وہ اپنے آپ کو آپ کے ساتھ قدم بقدم مصروف رکھتا ہے.
اس طرح کے حالات شاید آئیں کہ آپ کو ایک چیز کرنے کے لیے مجبور کیا جائے یا کسی دوسری. کئی دفعہ خدا ہمارے حالات کے ذریعے سے رہنمائی کرتا ہے. اگر میرے حالات اس طرح کے ہوں گے جب میرے پاس انتخاب کرنے کو کچھ نہ ہو, پھر میں کہہ سکتی ہوں یہی وہ راستہ ہے جس پر خدا چاہتا ہے کہ میں جاؤں. ایسا ہونا ضروری ہے جو وہ چاہتا ہے کہ میں کروں. مجھے معلوم نہیں تھا. میں نے اس وقت انڈیا واپس جانے کی کوشش کی کیونکہ پچھلے 20 سالوں کے دوران میں وہاں کوئی 12 دفعہ جا چکی ہوں. انڈیا میں آفس کا ایک بڑا کمپلیکس تھا اور تقریباً وہاں پر 200 کے قریب ملازمین تھے. اس پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کی تھی, اس خوبصورت سرزمین پر, ان خوبصورت لوگوں پر. اور جب انہوں نے آخری دفعہ میرے ویزے کو حاصل کرنا شروع کیا, ہم نے تلاش کیا کہ مجھے بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے, جس میں بلیک لسٹ تھی انڈیا جانے کے لیے. اس کے بعد پچھلے سال ہماری کلکتہ میں میٹنگ ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا آغاز ہے. میرا مطلب ہے میں نے ایک لڑکے کو بتایا, اس نے کہا جاؤ لڑکی. میرا مطلب ہے آپ جانتے ہیں جب آپ تمام قوم میں سے نکال دیے جاتے ہیں خوشخبری کی منادی کرنے. آپ تو فینٹین کی ایک چھوٹی سی خاتون ہیں, اور یہ برا نہیں ہے, لیکن ہم جانتے ہیں اگر خدا مجھ سے چاہتا ہے میں جاؤں تو وہ ہماری خاص حمایت کرتا ہے, اور بہت سے مختلف لوگ ہماری مدد کرتے. میرا مطلب ہے یہاں تک کہ گاندھی کی پوتی میرا نام فہرست میں سے نکالنے میں شامل تھی. آخر کار مجھے ویزا مل گیا, اور اس وقت جب میں دوبارہ واپس آئی, اس تمام کے بعد اس نے مجھے 2-2.5 گھنٹے دے کر اس امیگریشن کو حاصل کرنے میں, وہ اب بھی مزاحمت کر رہے تھے. میرے پاس ایک طرح کا منفرد ویزا تھا اور لہٰذا انہوں نے اس ویزے کا احترام نہیں کیا, اور یہ ہفتے کا دن تھا اور وہ صحیح آفس تلاش نہیں کر رہے تھے. اس لیے ہم وہاں 2.5 گھنٹے بیٹھے. آفیسر یہاں سے وہاں بھاگتا پھر رہا تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ میں اطمینان سے کھڑی تھی اور صرف سوچ رہی تھی اگر خدا مجھے یہاں رکھنا چاہتا ہے تو وہ دروازے کھولے گا, اگر وہ نہیں کرے گا تو میں جہاز میں بیٹھ کر واپس گھر چلی جاؤں گی. آپ کا مجھے بتانے کا مطلب آپ شیطان کو ڈانٹ نہیں رہے. آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ آپ کو بتاؤں. میرے خیال میں ہم شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں. میں نے صرف ایک پاؤں اس کے سامنے رکھا ہے. اور پھر دوسرا, میرے خیال میں ایک اچھا طریقہ ہے دنیا میں شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف یہ کہنے سے کہ میں نہیں چھوڑوں گی اور میں جانے نہیں دوں گی, میں سالوں تک نہیں چھوڑوں گی اور میں نہیں جانے دوں گی. میں نے بہت سے سال ابلیس پر چیختے ہوئے گزارے اور ابھی بھی مشکل میں تھی, اور میں نے سیکھا کہ خدا ہماری جنگیں لڑے گا اگر ہم اس طرح کی چیزیں کریں. پہلی چیز کہ ہم خدا کو تلاش کریں, اور دوسری چیز کی ہمت نہ ہاریں یہاں تک کہ جب تک خدا مضبوطی سے دروازہ بند نہ کر دے, جس سے آپ جان لیں کہ جو وہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کریں, اور اگر یہ معاملہ ہے تو پھر خدا آپ کے کرنے کے لیے کچھ اور کرے گا. اور جب کبھی ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے. آمین. شاید آپ ابھی اپنی زندگی کے اس حصے پر ہو جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ دروازے بند ہو رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں کیا نہیں کرنے کی ضرورت, کیونکہ جب خدا ایک چیز کرتا ہے اور اسے مکمل کر دیتا ہے تو جو اس نے پہلے کیا تو اس سے ہمیشہ بہتر کرتا ہے. کیا آپ نے مجھے سنا؟ اگلی چیز جو خدا آپ کی زندگی میں کرے گا وہ آخری چیز سے ہمیشہ بہتر ہوگی. گزشتہ اچھے دنوں کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں, اچھے دن آنے والے ہیں. خدا ہم سے بات کرتا ہے جاننے کے ذریعے سے, جسے ہم اندر کی گواہی کہتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہلکی آہستہ سی آواز, وہ حکمت کے ذریعے سے ہم سے بولتا ہے. اگر آپ دعا کریں اور اپنے آپ کو خدا کی تلاش کرنے کی طرف لگائیں تو خدا آپ سے بات کرے گا. اگر آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ آپ خدا کو سن رہے ہیں تو خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کریں. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ کلام کو پڑھتے ہیں تو آپ خدا کی آواز کو سننا شروع کر دیتے ہیں. آپ اس کو اس کے کلام کے ذریعے سنتے ہیں, اس کی روح کے ذریعے سے سنتے ہیں, اس کی حکمت کے ذریعے سے سنتے ہیں. خدا آپ کی قیادت اور رہنمائی کرے گا. میری سنیں, یہ آپ کے اعزاز کا ایک حصہ ہوگا, جیسے کسی کا خدا کے ساتھ قریبی رشتہ ہو. آپ کو پریشان کن خیالات میں نہیں رہنا, جیسے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہوں کہ آپ کچھ نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے. خدا آپ کی قیادت کرے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا. اور میں آپ سے براہ راست بات کر رہی ہوں کہ کسی دوسرے سے نہیں. خدا آپ سے آپ کی قیادت کرے گا, آپ کی رہنمائی کرے گا, لیکن آپ کو اسے عزت دینا ہوگی کہ پہلے آپ اس کے پاس جائیں اور اسے تلاش کرنے سے. جب آپ کو سوالوں کے جوابات کی ضرورت ہو, کسی دوسرے کو تلاش نہ کریں جب تک کہ آپ خدا کو تلاش نہ کریں. اگر وہ آپ سے کہے کہ کسی دوسری طرف کو جائیں تو پھر جائیں اور ایک کو چھوڑ کر, لیکن کچھ نہ کریں جب تک کہ آپ پہلے خدا کو تلاش نہ کر لیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ خدا آپ کی جنگیں لڑے, تو وہ ہے حمد و ثنا. پریشان ہونے کے بجائے اپنی نظر یسوع مسیح پر لگائیں تو وہ ہمیشہ آپ کی جنگیں لڑے گا.